میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 7ویں کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 6 بی اماں۔ تو بی اماں کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ آزادی کی جدوجہد میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی حصہ لیا تھا۔ تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کی والدہ محترمہ بی اماں کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ تو بی اماں جو ہے علی برادران کی اماں کے نام سے، تو ان کے بارے میں مختصراً میں آپ کو سمجھا دے رہی ہوں، مختصراً بتا دے رہی ہوں کہ ان کا نام جو ہے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں ان کا نام فخر سے لیا جاتا ہے۔ بی اماں کی پیدائش 1852 میں امروہہ کے ایک رئیس اور منصب دار خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام مظفر علی تھا۔ 1857 میں ان کے خاندان نے طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع کی تو ہم بھی انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ بچپن ہی سے بی اماں نے ملک کی تباہی دیکھی تھی، اس لیے انہیں انگریز حکمرانوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بچوں کی نگرانی، تعلیم و تربیت بی اماں کے ذمے ہوئی، جس کے لیے انہیں اپنا زیور بھی رہن رکھنا پڑا۔ وہ چاہتی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دونوں بھائی انگریزوں کی ظالم حکومت کے خلاف جدوجہد کریں، اور ان کی یہ مبارک خواہش جو ہے پوری بھی ہوئی۔ آگے چل کر محمد علی اور شوکت علی نے انگریزوں کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں علی برادران کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف قلم اور زبان سے آواز بلند کی۔ بی اماں بھی اپنے بچوں کے ساتھ رہیں، ان کا حوصلہ بڑھاتی رہیں۔ جب علی برادران جیل میں ڈالے گئے، کچھ لوگ انگریزوں سے سمجھوتے کی باتیں کرنے لگے تو بی اماں نے کہا، گورنمنٹ یہ جان لے کہ اپنی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اگر وہ یعنی علی برادران کسی ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے ملکی فائدوں کے ذرا بھی خلاف ہو تو میں ان دونوں کا گلا گھونٹ دوں گی۔ بی اماں کے اس بیان سے ان کی حوصلہ مندی، جرأت، مذہب اور وطن کی گہری محبت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ مارچ سن 1924 میں بی اماں کی طبیعت خراب ہوئی تو انہیں امروہہ سے رامپور لایا گیا۔ علی برادران جب بی اماں کو دیکھنے رامپور پہنچے تو پولیس نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک لیا۔ جب بی اماں کو یہ اطلاع ملی تو وہ خود بیماری کی حالت میں اسٹیشن پہنچی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ دہلی آ گئیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آخر اسی خواہش کو لیے ہوئے 13 نومبر سن 1924 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بی اماں کے پیغام کو کسی شاعر نے اس طرح بیان کیا ہے، دیکھیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا مکمل، یعنی اماں نے ان کو اتنا حوصلہ بڑھایا تھا علی برادران کا کہ انہوں نے جو ہے ملک کے لیے اپنی جان دے دی، دونوں بھائیوں نے۔ تو اب ہم اگلے صفحے پر چلیں گے۔ تو دیکھیے یہ والے صفحے پر معنی یاد کیجئے، جدوجہد، شدید اور لگاتار کوشش، ولادت، پیدائش، منصب دار، عہدیدار، مظالم، ظلم کی جمع، زیادتی کرنا، ستانا، سپرد کرنا، حوالے کرنا، تربیت، پرورش، رہن گروی، کسی چیز کو دوسرے کے پاس پیسہ لے کر کچھ مدت کے لیے رکھنا، اقرار، ماننا، تسلیم کرنا، جرأت، ہمت، اتحاد، ایکا، میل جول، نگرانی، دیکھ بھال، حفاظت۔ تو دیکھیں یہاں پر ہمارے سوالات شروع ہو گئے، یہ سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہمارے 6 سوالات ہیں۔ تو پہلا سوال میں پڑھ رہی ہوں، میں نے اس کے جوابات بھی آپ لوگوں کے لیے پہلے سے تیار کر دیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، بی اماں کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ تو آپ جواب دیکھیں گے۔ تو جواب دیکھیے، بی اماں کا تعلق امروہہ کے رئیسوں اور منصب داروں کے خاندان سے تھا۔ دوسرا سوال ہے، بی اماں کے خاندان میں وطن سے محبت کس بات سے ظاہر ہوتی ہے؟ بی اماں کے خاندان نے 1857 میں یہ طے کیا کہ اگر دہلی اور میرٹھ کی طرح امروہہ میں بھی آزادی کی جدوجہد شروع ہوئی تو وہ لوگ انگریزی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی حکومت قائم کر لیں گے۔ تیسرا سوال ہے، انگریزوں سے سمجھوتے کی بات پر بی اماں نے کیا کہا تھا؟ انگریزوں سے سمجھوتے کی بات پر بی اماں نے کہا، اگر علی برادران ایسی بات کا اقرار کر لیں گے جو ان کے مذہبی احکام یا ملکی
فائدے کے ذرا بھی خلاف ہوا تو وہ اسی وقت دونوں کا گلا گھونٹ دیں گی۔ چوتھا ہے شوہر کے انتقال کے بعد بھی اماں نے اپنے بچوں کی پرورش کس طرح کی؟ شوہر کے انتقال کے بعد بھی اماں نے اپنے دونوں بچوں کی تربیت اس طرح کی کہ آگے چل کر محمد علی اور شوکت علی نے انگریزی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ پانچواں سوال ہے علی برادران بھی اماں سے ملنے رامپور گئے تو انگریزوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب علی برادران بھی اماں سے ملنے رامپور پہنچے تو انگریزوں نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر ہی روک لیا اور بھی اماں سے ملنے نہیں دیا۔ اب چھٹا سوال ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے چھٹا سوال ہے بھی اماں کی آخری خواہش کیا تھی؟ جواب ہے بھی اماں کی آخری خواہش تھی کہ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو ہم اگلے سوال پر ہم چلیں گے۔ دیکھیے چھٹا سوال یہاں پر ہو گیا مکمل، تو ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ ان لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی آپ کو اپوزٹ ورڈ لکھنے ہیں، الٹے الفاظ۔ تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دی ہیں، دیکھیے گا۔ آزادی، غلامی، نفرت، محبت، اقرار، انکار، رئیس، غریب، شروع، ختم، مبارک، نامبارک یا غیر مبارک۔ ٹھیک ہے، اب اگلا سوال ہے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ لفظ دیے ہوئے، ان کے آپ کو جملے بنانے ہیں، یعنی کہ سینٹنس بنانے۔ تو پہلا لفظ ہے بزرگ، تو یہ دیکھیے میں نے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے تیار کر دیا ہے۔ بزرگ، میرے دادا بزرگ ہیں۔ دوسرا ہے اسرار، بھی اماں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ جانے کا اصرار کیا۔ تربیت، بھی اماں نے علی برادران کی تربیت میں کوئی کمی نہیں کی۔ رخصت، بھی اماں 13 نومبر 1924 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ حوصلہ، ہمیں اپنے بچوں کا حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ خواہش، بھی اماں کی خواہش تھی کہ وہ ملک کی آزادی دیکھ سکیں۔ اب اگلا سوال ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے اگلا سوال ہے خالی جگہ کو صحیح لفظ سے بھریے۔ یہ خالی جگہ ہیں، ان کو بھرنے، دیکھیے میں نے بھر دی ہیں، میں پڑھ رہی ہوں۔ پہلا ہے مولانا محمد علی جوہر کی والدہ بھی اماں کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ بھی اماں کا تعلق رئیسوں اور منصب داروں کے خاندان سے تھا۔ انگریزوں کے مظالم کی داستانیں بھی بزرگوں سے سن رکھی تھیں۔ علی برادران نے قلم اور زبان کے ذریعے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی۔ انگریز حکومت نے انہیں ریلوے اسٹیشن پر روک دیا۔ ہندوستان کی آزادی اور ہندو مسلم اتحاد کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اب عملی کام ہے، دیکھیے اس سبق میں ایک لفظ منصب دار آیا ہے جس کے معنی ہے عہدے دار۔ اسی طرح لفظوں کے آگے دار لگا کر 5 نئے الفاظ بنائیے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے لیے الفاظ بنا دیے دار لگا کر۔ یہ دیکھیے مالدار، دیکھیے مال میں دار جوڑا تو مالدار۔ وفادار، ایماندار، کرایہ دار، چوکیدار۔ تو یہاں پر یہ میں نے ملا کر لکھ دی ہیں۔ اب نیکسٹ کویشچن پر ہم دیکھیں گے بھی اماں کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ تو میں نے بھی اماں کے بارے میں لکھ دیے ہیں کچھ جملے، دیکھیے گا آپ۔ تو دیکھیے پہلا ہے بھی اماں اپنے ملک کی آزادی کے لیے بہت فکر مند تھی۔ بھی اماں اپنے ملک کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ وہ ایک بہادر اور ہمت والی خاتون تھی۔ شوہر کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کمی نہیں کی۔ بھی اماں کی آخری خواہش تھی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ملک کی آزادی دیکھ لیں۔ اب اگلا کویشچن ہم دیکھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ دیکھیے سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ یہ سبق بھی اماں اور ان کے 2 بیٹوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے ایثار، محبت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ اب اگلا صفحہ دیکھیں گے ہم۔ اس سبق کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ بھی اماں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کتنی فکر مند تھیں اور بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ بھی اماں کا بیماری کی حالت میں اپنے بیٹوں سے ملنے خود اسٹیشن
پہنچ جانا ان کی جرات مندی کا پتہ دیتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ میں خلافت کا مطلب یہ ہے کہ سیاست میں بادشاہت نہیں ہوتی۔ یہاں حکمراں کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلیفہ کے معنی جانشین یا نائب کے ہیں۔ خلیفہ اپنا حکم نہیں چلاتا، وہ زمین پر خدا کا نائب ہوتا ہے، اسی لیے خدا ہی کا حکم چلاتا ہے، اسی کو خلافت کہتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہمارے 4 خلیفہ ہیں جو خلافت کرتے تھے۔ تو حضور کی مطلب پیغمبری کے بعد یعنی نبی بننے کے بعد نبوت ملنے کے بعد خلیفہ ہمارے 4 ہوئے تھے۔ تو یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا مکمل۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اس چیپٹر سے متعلق۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔